عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ رمضان کے اس آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کریمہ، عادت کریمہ ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 2 ابو داؤد انہی سے مروی یعنی انہی سے راوی کہتی ہیں معتکف پر سنت یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو معتکف ہوگا، جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا انسان ہوگا، وہ اگر کوئی اپنا قریبی رشتہ دار بھی اگر مریض ہو جائے، بیمار ہو، تو اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا۔ اگر وہ اس کی عیادت کے لیے جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کا جنازہ ہو جاتا ہے، وہ نماز جنازہ میں جائے گا تو اس کا اعتکاف نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے، یعنی عورت کو ہاتھ لگانا شہوت سے، یہ بھی اس کے اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ اور بغیر کسی حاجت کے مسجد کے احاطے سے باہر جانا یہ بھی اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ اور اسی طرح میں دن میں پڑھ رہا تھا کہ اعتکاف والا وضو کی غرض ہی سے باہر گیا، یعنی غرض کے تحت گیا، وضو کرنے گیا، اگر راستے میں قرض خواہ نے جس کا اس نے قرض دینا تھا اس نے اس کو روک لیا تو بھی اس کا اعتکاف جاتا رہا، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اور اسی طرح معتکف کے لیے ضروری ہے کہ معتکف جو اعتکاف کرنے والا ہو وہ روزے سے ہو، یعنی روزہ کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ اگر دن میں روزہ ہے تو معتکف کا روزے سے ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اعتکاف جماعت والی مسجد میں کریں، اور سب سے افضل ہے کہ جامع مسجد جہاں لوگوں کا جنب غفیر ہوتا ہے، جہاں زیادہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اگر اس جگہ اعتکاف کرے گا تو زیادہ افضل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جہاں پنجگانہ جماعت ہوتی ہے، امام و مؤذن متعین ہیں، جہاں جماعت کا یعنی وہاں تسلسل ہے، جماعت لگاتار ہوتی ہے، اس مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو محلے کی مسجد میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3 ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا، یعنی اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 4 بہقی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ۔ گویا یہ اعتکاف کرنا بڑی عظیم المرتبت بات ہے۔ اعتکاف کرنے والا اگر صحیح معنوں میں وہ اعتکاف کر جائے تو حدیث پاک میں نے کئی بار یہ بات عرض کی کہ زمین و زمان آسمان بدل سکتا ہے، سب کچھ الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، مگر نبی پاک نے جو فرما دیا وہ بات کبھی بدل نہیں سکتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدق دل کے ساتھ رب کی رضا جوئی کے لیے 10 دن کا اعتکاف کر لے، مگر اس میں جو اس کے اصول و ضوابط ہیں، اس کے شرائط ہیں، ان میں رہ کر اگر اعتکاف 10 دن کا کر لے تو رب کے محبوب فرماتے ہیں اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔
مسئلہ نمبر 1، مسجد میں اللہ عز و جل کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے. یعنی اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ مسجد میں ٹھہرنا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، اللہ عز و جل کے لیے، اور اس میں کوئی دنیا کی بات نہ ہو، دنیا سے بالکل لا تعلق و بے تعلق ہو کر صرف رب ذوالجلال کی رضا کے لیے مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے. اور اس لیے کہ مسلمان عاقل و جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے. یعنی معتکف کا، اعتکاف والے کا مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا. بلوغ شرط نہیں ہے، یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھے وہ بالغ ہی ہو، نابالغ بھی بیٹھ سکتا ہے. ہاں اس شرط کے ساتھ کہ وہ مسجد کے تقدس کو بحال رکھے، مسجد کے ادب و احترام کو بحال رکھے، اور اس چیز کو سمجھتا ہو کہ میں کس لیے بیٹھا ہوں. بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اعتکاف صحیح ہے. آزاد ہونا بھی شرط نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ مسلمان آزاد ہی ہو. کسی کا اگر کوئی غلام ہے وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، مگر جو غلام ہوگا اسے اپنے مولا سے، اپنے آقا سے جس کے تحت وہ کام کرتا ہے اس سے اجازت لینی ہوگی. اور مولا کو بہرحال منع کرنے کا حق ہے، وہ منع کر سکتا ہے. اگر اجازت دے تو اس کا غلام بیٹھ سکتا ہے، اگر وہ اجازت نہ دے تو اس کا غلام نہیں بیٹھ سکتا. پروردگار عالم ہم سب کو سننے سے زیادہ، سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وآداء الدنیا وعذاب الآخرہ. یا اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما. ہم سب نے مل کر نماز ظہر با جماعت ادا کی، الہی قبول فرما. یا اللہ ہمارے قیام، قرات، رکوع، سجود میں اگر کوئی خامی، غلطی ہے اپنی رحیمی کریمی کے صدقے تو معاف فرما. پنجگانہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق فرما. خصوصاً یا اللہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہوا جاتا ہے، اس کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما. یا اللہ خصوصاً جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ مقدس مہینہ ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.